انسان اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا۔ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں اور قرآن کریم نے ان حکمتوں کا مختلف جگہوں پہ ذکر فرمایا ہے۔ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت میں جو غیر معمولی طاقت تھی، ان اسباب پر غور کریں جن کا قرآن کریم میں بعض دفعہ واضح طور پر بعض دفعہ اشارتاً ذکر ملتا ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہی چیز درجہ بدرجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی کرنے والے غلاموں کو بھی صادق آتی ہے۔ پس خلیفہ وقت ہو یا امیر ہو یا مرکزی عہدیدار، اس پر بھی یہی مضمون صادق آتا ہے۔ جب کوئی مرکزی عہدیدار نصیحت کرتا ہے، اگر وہ نصیحت سننے والا اس کے سامنے بیٹھا ہو، اس پر اور اثر پڑے گا۔ اگر اس نصیحت کو سن کر اس کے کارندے، اس کے نمائندے بات پہنچا رہے ہیں تو اس کا اور اثر ہوگا۔ غیر معمولی فرق ہے ان دو باتوں میں۔ اقبال نے غالباً یہی مضمون بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ، قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ یہاں قریب تر ہونا دور والوں کے اثر کو کم کر کے دکھاتا ہے، مگر گستاخی یا بے ادبی کے رنگ میں نہیں، بلکہ ایک نفسیاتی نکتہ ہے۔ سورج دور ہے اور ایک دیا نزدیک ہے، تو وقتی طور پر بعض دفعہ ایک بہت تیز لیمپ سورج سے بھی زیادہ شعاع پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس میں وہ سورج والی بات تو نہیں پیدا ہو سکتی کہ ساری کائنات، انسان کے ساتھ تعلق رکھنے والی ساری کائنات کو زندگی بخش رہا ہے۔ لیکن جو قریب روشنی آتی ہے اس کا ایک اپنا اثر ہے، اور جو فاصلے پر دکھائی دیتی ہے اس کا اپنا ایک اثر ہے۔ تو براہ راست نصیحت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شخص نصیحت کرتا ہے اس کا مرتبہ کوئی بہت اونچا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی نکتہ ہے، جس سے تعلق ہوگا وہ اگر خود بات کرے گا تو اس کا زیادہ اثر پڑے گا، اگر اس کا پیغام پہنچایا جائے گا تو اس کا کم اثر پڑے گا۔ بس اس پہلو سے ایک نماز کے تعلق میں ایک اور بات یہ کہنی چاہتا ہوں کہ نماز کی نصیحت بھی کریں، اور جن کو آپ نصیحت کرتے ہیں ان پر زیادہ اثر پیدا کرنے کے لیے کوشش کریں کہ خلیفہ وقت کی براہ راست آواز میں یہ نصیحتیں ان کو پہنچیں۔ اس سلسلے میں جو نمازوں پر خطبات دیے گئے ہیں مختلف وقتوں میں، اگر ان کی آڈیو یا ویڈیو کیسٹس حاصل کر کے تنظیموں کے ذریعے یہ انتظام ہو کہ محض مسجد میں ہی لوگوں کو بلا کر نہ سنائی جائیں، بلکہ کوشش کی جائے کہ مختلف ایسے گھروں میں انتظام ہو اور ان کے سپرد یہ کام ہو کہ اپنے ماحول میں رہنے والے احمدیوں کو وہاں بلائیں اور ان کو وہ دکھا دیں۔ اگر سلیقے اور ترتیب کے ساتھ یہ کام ہو اور یہ تسلی ہو جائے کہ جماعت کی بھاری اکثریت ایک دفعہ خود خلیفہ وقت کی آواز میں نماز کی اہمیت کے متعلق خطبات کو سنتی ہے، ان نصیحتوں سے واقف ہوتی ہے، تو وہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی اس کا ایک بہت نمایاں اثر ہوگا اور ان کے کام آسان ہو جائیں گے۔ دوسری بات اسی تعلق میں یہ ہے کہ خود اپنی ذات میں وہ باتیں پیدا کریں جن سے آپ کی نصیحت میں زیادہ طاقت پیدا ہو۔ تمام تفصیلی وہ محرکات تو میں بیان نہیں کر سکتا، وجوہات جن سے یہ طاقت پیدا ہوتی ہے، لیکن ایک چیز جو میں بارہا بیان کر چکا ہوں اور وہ مرکزی نقطہ رکھتی ہے، مرکزی نقطے کی حیثیت رکھتی ہے، وہ ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا۔ نصیحت کے لیے رحمت ضروری ہے۔ کوئی نصیحت جو رحمت سے آری ہوگی وہ اثر نہیں دکھا سکتی۔ بعض دفعہ قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہوئے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہے، مان تو لیتے ہیں مگر ٹھیک دکھائی نہیں دیتی، یہ بات ٹھیک دکھائی نہیں دیتی۔ وہ بات یہ ہے فذکر ان نفعت ذکرہ، نصیحت کر، ضرور نصیحت فائدہ دے گی۔ بس بعض لوگ سوچتے بھی ہوں گے، مگر مجھ سے بھی کئی دفعہ پوچھتے ہیں کہ قرآن کریم میں لکھا ہے، ہمارا سر ادب سے جھکتا ہے، ضرور صحیح ہوگا،
مگر ہم تو نصیحتیں کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک دفعہ میں نے پہلے بھی ایسے لوگوں کو سمجھایا تھا، یعنی خطبے کے ذریعے، اب پھر میں سمجھاتا ہوں کہ یہاں فذکر ان نفعت ذکرہ میں خصوصیت سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا گیا ہے، اور عام نصیحت نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کی نصیحت اثر نہیں دکھاتی، بعض نصیحتوں سے لوگ بدکتے ہیں اور بھاگتے ہیں اور الٹی منافرت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے محمد، اے میرے بندے جس نے مجھ سے تربیت کے انداز سیکھے ہیں، تو نصیحت کر اور میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ تیری نصیحت کبھی بیکار نہیں جائے گی۔ اس لیے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کا منبع رحمت تھی۔ وہ نصیحت جو رحمت کے منبع سے پھوٹتی ہو وہ کبھی بیکار نہیں جا سکتی۔ وقتی طور پر اگر بے اثر دکھائی بھی دے تو کچھ عرصے کے بعد اس کا اثر ضرور ظاہر ہوگا۔ مائیں جب بچوں کو نصیحت کرتی ہیں اس کا اور اثر ہوا کرتا ہے، اور مقابلتاً ایسے باپ جو اکثر باہر رہتے ہیں اور بچوں سے براہ راست تعلق نہیں، ان کی نصیحت کا اور اثر ہوتا ہے۔ دوسرے رشتہ داروں کی نصیحت کا اور ہے، گلی میں چلتے پھرتے کسی شخص کی نصیحت کا اور اثر ہے۔ اور اثر میں کمی یا زیادتی کا مرکزی نقطہ رحمت میں کمی یا زیادتی ہے۔ اگر ایک شخص میں محبت پائی جاتی ہو، پیار پایا جاتا ہو، وہ کسی شخص کو نصیحت کرے درد دل کے ساتھ، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اس شخص کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس کو اور اس کی تکلیف میں شامل ہو، تو ایسا شخص اگر برائی میں اس طرح گھیرا گیا ہے کہ اس کی نصیحت کو نہیں مان سکتا، تب بھی اس کے دل میں ایک زخم سا لگ جائے گا، اس کو ایک پریشانی سے لاحق ہو جائے گی کہ اس نے مجھے نیک بات کہی تھی اور میں عمل نہیں کر سکتا۔ یہ دکھ خود اس کے لیے نصیحت بن جایا کرتا ہے۔ آج نہیں تو کل اس کے دل میں ضمیر کے ایک چوکھے اتنا زخم پہنچا دیتے ہیں کہ وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کو لازماً ان سے بچنے کے لیے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی پڑتی ہے۔ بس خدام الحمدیہ کے عہدیدار ہوں یا دوسرے جماعتی عہدیدار یا دوسری ذیلی تنظیموں کے نمائندے، یاد رکھیں کہ خشک نصیحت بیکار چیز ہے، اور خشک نصیحت بعض دفعہ فائدے کی بجائے نقصان پہنچا دیتی ہے، نفرتیں پیدا کر دیتی ہے۔ اپنی نصیحت کو پہلے پہچانیں، اس کا تجزیہ کریں اور غور کریں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں۔ مجھے بھی خدام الحمدیہ کے مختلف عہدوں پر خدمت کرنے کا موقع ملا ہے۔ مجھے یاد ہے کئی دفعہ مجھ سے بھی یہ غلطی ہوا کرتی تھی کہ کسی ایسے کو نصیحت کی خدام الحمدیہ کی نمائندگی میں جو مرتبے اور مقام میں، عمر میں، میرے رشتہ داروں میں یا دوسروں میں مجھ سے بڑا ہوتا تھا، اور وہ اگر تحقیر سے دیکھ کر اس کو رد کر دیتا تھا تو یہ احساس ہوتا تھا کہ اس کا میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور بعض دفعہ خیال آتا تھا کہ اس کو نیچا دکھایا جائے، پکڑ کے کسی بڑے سے شکایت کر کے مجبور کیا جائے۔ یہ خیال ایک باطل خیال ہوا کرتا تھا۔ جوں تجربہ بڑھا اور عمر بڑھی تو یہ احساس نمایاں طور پر پیدا ہونے لگا کہ وہ حالت ایک غفلت اور گناہ کی حالت تھی جس میں انسان نے اپنی نصیحت نہ سننے والے کے خلاف ایک قسم کی رعونت اختیار کی۔ بظاہر اس کو رعونت کا طعنہ دیا، مگر جب دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں اس کا سر نیچا کر کے دکھاؤں، یہ کون ہوتا ہے نظام جماعت کی بات نہ ماننے والا، میں نمائندہ ہوں نظام کا، میری عزت کرنی چاہیے تھی، تو وہیں نصیحت اثر سے بیکار ہو جائے گی اور آئندہ بھی اس میں کوئی پھل نہیں لگے گا، کیونکہ وہاں اپنے نفس کی رعونت نے سر اٹھا لیا اور اس نصیحت پہ قبضہ کر لیا ہے۔ بس نصیحت رحمت سے باندھی جانی چاہیے، اس کی جڑیں رحمت میں پابستہ ہونی چاہیے، اور رحمت کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت اگر کوئی نہیں سنتا تو غم پیدا ہو، غصہ پیدا نہ ہو۔